ہاں ہانیہ، تم سے بولا کہ ہم لوگ کل شام کو اس کے گھر جائیں گے، رشتے کی بات کریں گے۔ سکندر کی بات پر ٹھیک سے کچھ بھی نہیں ہو پایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تھینک یو بابا۔ وہ اپنے خیالات کو جھٹکتا وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی مگر شامیر کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ تبھی اذلان نوک کرتا اندر آیا تھا۔ بھائی ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ اس کے پاس بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹا تھا۔ ہاں، نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس برو اس، اذلان نے اس کی اور اپنی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا۔ ایک بات تو بتاؤ، جو مسئلہ مجھے ہوتا ہے وہی تمہارے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی کچھ کہتا ہوں فوراً سے کہنے لگ جاتے ہو اس برو اس برو۔ شامیر نے اس کی نقل اتاری تھی تو اذلان ہنسا تھا۔ کیا کروں بھائی، بس۔ اینی وے، آپ بھابھی سے بات نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، کیوں؟ شامیر نے چھت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے ویسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ بھائی اب سچ میں خوش ہے نا شادی سے؟ مطلب کہ آپ سے ایسی وائب بھی نہیں آ رہی کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے؟ ہاں تو اب کیا کروں، تمہاری طرح پاگل بن کر چیختا پھروں کہ میری شادی ہو رہی ہے، میری شادی ہے؟ اذلان اس کی بات پر ہنسا تھا۔ چل اب رفو چکر ہو جائے یہاں سے، مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ شامیر نے اے سی کا ٹیمپریچر 18 پر کیا تھا۔ اتنی جلدی سونے لگے ہیں؟ اذلان نے قدرے حیرانگی سے کہا تھا۔ شامیر نے جب ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ تم اسے جلدی کہتے ہو؟ شامیر نے اب کی بار سے کوشچن مارا تھا۔ ہاں بھائی، میں تو صبح 4-5 بجے سوتا ہوں۔ اذلان نے بہت فخریہ انداز میں اپنا کالر سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تبھی آپ کی نینا میڈم روز آپ پر پانی پھینک کر جاتی ہیں اور یہاں آ کر۔ اذلان سر جھکا کر ہنسا تھا اس کا آپ کی نینا میڈم کہنے پر۔ اگلے دن شام کو سکندر اور عائشہ ہانیہ کے گھر شادی کی تاریخ طے کر کے آئے تھے۔ سکندر مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی جلدی کی تاریخ کیوں رکھی؟ عائشہ جب سے گھر آئی تھی سکندر کو باتیں سنا رہی تھی اور اذلان بیٹھا ان کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے نین کے گھر جا رہی ہوں، آپ کی اور آپ کے بیٹے کے کارنامے سنانے کے لیے، تاکہ نینا میری تھوڑی مدد کر دے شادی کی تیاریوں میں۔ اذلان ابھی اٹھ کر باہر گیا تھا، ورنہ وہ عائشہ سے پہلے ارمان ہاؤس کے باہر کھڑا ہوتا۔ شامیر تم چلو گے؟ حیدر بھی آ گیا، تم اس سے مل لینا۔ عائشہ نے صوفے کے کوشن ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ جی چلیں۔ شامیر کب سے وہاں بیٹھا تھا مگر اسے نین کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ نین کہاں ہے؟ آخر اس نے نویرہ سے پوچھ ہی لیا تھا۔ وہ گھر کی پچھلی سائڈ پر ہے، تم اگر اس کے پاس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، نویرہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شامیر چلتا ہوا اندرونی دروازہ عبور کرتا ہوا لان میں آیا اور پھر گیلری میں سے ہوتے ہوئے گھر کی پچھلی سائڈ پر آ گیا تھا۔ وہ جگہ کافی کھلی تھی۔ وہاں پر شامیر کے سامنے کچھ فاصلے پر ایک جھولا پڑا تھا۔ فرش پر سفید ماربل لگا تھا، جس جھولے کے دائیں بائیں اور پیچھے کی جانب 2 فٹ اونچی کیاری تھی، جس میں 3-3 انچ کے فاصلے پر پودے لگے ہوئے تھے۔ جہاں شامیر کھڑا تھا وہاں پر ایک بینچ پڑا تھا اور سامنے جھولے پر نین بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے کام میں مصروف انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شامیر چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ نین نے برجستہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ سامنے کھڑا خوبصورت شخصیت کا مالک تھا، جس کا ہر پہلو جمال کا نمونہ تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ وہ سیاہ کرتی اور نیلی بیگی جینز میں ملبوس تھی۔ اس کا سفید گلابی رنگ مزید اس رنگ میں کھلتا تھا۔ بالوں کی بریڈ بنی ہوئی تھی، چند شریف لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھیں۔ ہاں وہ میں امی کے ساتھ آیا تھا۔ دیکھو گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کہاں نہیں جاؤں گا، شامیر نے کہا۔ میرے اتنے برے دن بھی نہیں آئے جو میں آپ سے گھبرانے لگوں۔ ہاں پہلے آئے تھے جن میں آپ سے محبت ہوئی تھی، مگر آپ نے سنا تو ہوگا رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، فجر کی اذان ضرور ہوتی ہے، نین نے قدرے مسکرا کر کہا تھا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، شامیر نے جھولے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس وقت کسی خوبصورت دشمن جان سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بعد پر نین کی آنکھوں میں نمی آئی تھی جسے وہ فوراً چھپا گئی تھی۔ ویسے میں آپ کی یہاں آنے کا مطلب تو سمجھ گئی ہوں، وہ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد بولی۔ دیٹس گریٹ نینا، ایکچولی میں یہ دیکھنا آیا تھا کہ کہیں مر تو نہیں گئی۔ وہ اس دن تم کہہ رہی تھی نا کہ تم میرے بغیر مر جاؤ گی، تو بس۔ وہ شخص اپنے الفاظوں سے سامنے والے کا دل چیرنا جانتا تھا۔ میں نے سوچا اب 4 دن کی تو زندگی ہے، اس میں بھی میں آپ کی محبت لے کر روتی رہوں، اب ایسا تو میں کرنے سے رہی، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ اس محبت والے چیپٹر کو کلوز کر دیا جائے، بیکاز دس چیپٹر از ویری بورنگ اینڈ یوز لیس۔ وہ حیران تھا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر۔ اس کی آنکھوں میں اگر شامیر کے لیے کچھ تھا تو وہ صرف اور صرف ناگواری تھی۔ نہ جانے کیوں شامیر کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ مطلب کہ بہت جلد موو آن کر لیا ہے؟ شامیر نے اپنی پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے تھے۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا۔ نین بھی اس دفعہ چہرہ جھکا کر مسکرائی تھی۔ اینی وے 2 ہفتوں بعد میری شادی ہے، آؤ گی نا؟ آؤں گی۔
اب آفٹر آل میرے بچپن کے دوست کے بھائی کی شادی ہے تو آنا تو پڑے گا، اس نے بے حد نارمل انداز میں کہا، جیسے اس کے بیچ میں کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ گڈ، ویسے یہ کیا بنا رہی ہو؟ شارمین نے جھولے پر پڑی اس کی اسکیچ بک اٹھائی تو اس پر کیپریکارن کے سمبل کا اسکیچ بنا تھا اور ایک سی گاڈ بنی ہوئی تھی جو کہ ابھی نامکمل تھی۔ اوہ، کیپریکارن تمہارا سٹار ہے؟ اس نے اسکیچ کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ جی، ایک لفظی جواب آیا تھا۔ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے تمہاری؟ شامیر نے پوچھا۔ 22 دسمبر ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا جیسے بالکل بھی دلچسپی نہ ہو اسے شامیر کی باتوں میں۔ امیزنگ، میری بھی 30 دسمبر ہے، مطلب کہ ہمارا سٹار بھی سیم ہوا۔ واو، شامیر نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اور کیا جانتی ہو تم کیپریکارن سٹار کے بارے میں؟ اس نے پوچھا۔ کیپریکارن کا نشان برجدی ہے جسے مچھلی کے دم والی بکری یعنی سی گاڈ سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس ستارے کے تعلق 22 دسمبر سے 19 جنوری کے درمیان پیدا ہونے والے لوگوں سے ہے۔ اس برج کا عنصر زمین ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ انتہائی حقیقت پسند اور عملی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، جبکہ ان کا حاکم سیارہ زحل سیٹرن ہے جو انہیں زندگی میں ڈسپلن، محنت اور ذمہ داری کا عادی بناتا ہے۔ اس کے نشان میں بکری کا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کی صلاحیت یعنی بلند عزائم اور کامیابی کی لگن کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ مچھلی کے دم ان کے اندرونی جذبات اور گہرائی کو واضح کرتے ہیں۔ عام طور پر برجدی کے حامل افراد انتہائی محنت کش، وقت کے پابند، ایماندار اور وفادوست ثابت ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ حد سے زیادہ ضدی، تنہائی پسند اور ہر معاملے میں ضرورت سے زیادہ سنجیدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ نین نے اسے بہت تحمل سے بتایا۔ اور یہ نیچر میں کیسے ہوتے ہیں؟ شامیر نے ایک اور سوال کیا۔ یہ افراد نہ تو مکمل طور پر اچھے ہوتے ہیں اور نہ ہی برے، بلکہ ان کی شخصیت میں خوبیاں اور خامیاں دونوں پائی جاتی ہیں۔ اگر اچھائیوں کی بات کی جائے تو یہ لوگ انتہائی وفادار، مخلص، محنت کش اور ذمہ دار ہوتے ہیں، جن پر آپ مشکل وقت میں آنکھ بند کے بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے وعدوں کے پکے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ان کی کچھ عادتیں دوسروں کو بری یا مشکل لگ سکتی ہیں، جیسے کہ ان کا حد سے زیادہ ضدی ہونا، اپنے جذبات کا اظہار نہ کرنا اور ہر وقت کام یا پیسے کے بارے میں سوچ کر بہت زیادہ سنجیدہ اور خشک مزاج ہو جانا۔ مختصر یہ کہ ایک سچے دوست اور پارٹنر کے طور پر یہ بہت اچھے اور مخلص ثابت ہوتے ہیں، بشرطیہ کہ آپ ان کے سرد رویے اور ضدی مزاج کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ شامیر کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس نے یہ پوچھ کر غلطی کر دی ہو۔ میر، آنٹی بلا رہی ہیں تمہیں، حیدر نے وہاں آ کر کہا تھا۔ اچھا نین، خدا حافظ، شادی پر ضرور آنا، اس نے جاتے ہوئے کہا۔ جی ضرور آؤں گی، اس نے ضرور آؤں گی پر زور دے کر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے جاتے ہی حیدر فوراً جا کر جھولے پر بیٹھا تھا۔ لڑکی، یہ یہاں پر کیا کر رہا تھا؟ اس نے نین کی اسکیچ بک پکڑی تھی۔ اپنی شادی کی انویٹیشن دینے آئے تھے، شاید یہ ظاہر کرنے آئے تھے کہ انہیں میری محبت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے تنزیہ انداز میں کہا۔ وہ اب بھی جھولے پر بیٹھی تھی۔ نینا جلدی اٹھو، حیدر نے کھڑے ہو کے کہا۔ کیوں بھائی؟ ابھی نہیں، جائیں مجھے کام کرنے دیں۔ اس نے دوبارہ اسکیچ بک اور اس میں رکھی پینسل پکڑی۔ نین تارا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں تھا۔ حیدر نے پاس سے ایک پھول توڑا تھا۔ بھائی پھول مت توڑیں، وہ چیخ کر بولی تھی۔ ارے چلا کیوں رہی ہو، تمہیں دینے لگا تھا، اس نے ڈر کر کہا تھا۔ اس کی عادت تھی جب غصہ آتا تو سامنے والے کو چیزیں مارتی تھی۔ میں نے مانگا ہے آپ سے، اس نے اب بھی اسی انداز میں کہا۔ یار سوری نا، شاید ہی کوئی پودوں کو لے کر اتنا پوزیسو ہوگا جتنی تم ہو، حیدر نے ڈرتے ڈرتے اس کے بالوں میں پھول کو لگاتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کی کوئی ٹانگ توڑ جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ نین تارا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ آف کورس درد ہوگا۔ اب ہنسنے سے تو میں رہا۔ نین اس کی بات پر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اچھا کہاں جانا ہے آپ نے؟ نین نے اس کا لگایا پھول بالوں میں ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ شاپنگ کرنے جائیں گے اور ڈنر بھی باہر ہی کر لیں گے۔ اوکے چلیں، وہ آگے کو بڑھی تھی۔ حیدر اپنے آپ میں مگن ایک اور پھول توڑنے لگا تھا جب ایک زوردار تھپڑ کمر پر پڑا۔ وہ بیچارہ بس کراہ کر رہ گیا تھا۔ بھائی باز آ جائیں آپ، نین غصے سے بولی تھی۔ تم یہاں اب کیا کرنے آئی ہو؟ وہ بھی غصے میں بولا تھا۔ اپنا فون لینے آئی تھی، وہ فون لے کر جا چکی تھی۔ پیچھے سے حیدر نے کمر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اللہ الگ سے حساب لے گا نین، بڑے بھائی کو تھپڑ مارنے کا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے منہ میں بڑبڑایا تھا۔ راستے میں سگنل کی لائٹ کی وجہ سے انہیں گاڑی روکنی پڑی تھی کہ ایک 14 سالہ بچہ نین کی طرف کا شیشہ بجانے لگا تو نین نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ آپ ہی گجر لے لو، تمہارے ہاتھوں میں اچھے لگیں گے۔ وہ بچہ بے انتہا خوبصورت تھا،
نین کو بے اختیار اس پر پیار آیا۔ اس کی ناک سردی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ ہاں دے دو، حیدر بولا تھا۔ کتنے؟ بچے نے کہا۔ سارے، نین بولی تھی۔ بچہ حیران ہوا تھا اس کی بات پر۔ سارے؟ بچے نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے تصدیق کرنی چاہی۔ ہاں سارے دے دو۔ وہ بچہ اسے گجرے دے کر جا چکا تھا۔ نین اتنے سارے گجروں کا کیا کرو گی؟ حیدر نے گاڑی سرمئی سڑک پر آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کرنا کیا ہے، پہنوں گی، نین نے گجرے پہنتے ہوئے کہا۔ گلے میں؟ حیدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ نین نے نادانستگی سے اسے دیکھا، پھر خفگی سے اسے دیکھا۔ بھائی! وہ چیخی تھی۔ وہ اس کے پتلے نازک ہاتھوں کا مذاق بنا رہا تھا۔ جائیں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، مجھے گھر لے کر جائیں، جلدی۔ وہ خفت سے شیشے کے پاس دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا بابا سوری، حیدر نے ہار مانتے ہوئے کہا تھا۔ گاڑی میں موسم گرم تھا اور گاڑی کے باہر برف باری ہو رہی تھی۔ نین تارا ابھی اٹھ کر نیچے آئی تھی جب عائشہ آئیں۔ انہیں دیکھ کر فوراً سے کھڑی ہو گئی اور سلام کیا۔ خیریت آنٹی، اتنی صبح صبح؟ نین نے پوچھا۔ آج کوئٹہ میں بہت سردی تھی کیونکہ ساری رات برف باری ہوئی تھی۔ بیٹا وہ دیر سے نہیں آئیں، وہ الگ بات ہے کہ تمہیں یہ صبح صبح لگ رہی ہے۔ وقت دیکھا ہے، 10 بج رہے ہیں، حیدر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ممی بھائی کو دیکھ لیں آپ، اس نے تنگ آ کر کہا۔ اچھا سوری، سامنے سے ارمان کو آتے دیکھو بولا تھا، کیونکہ اگر ارمان رضا کو اس کی شکایت لگ جاتی تو اچھی خاصی بے عزتی ہو جانی تھی اس کی۔ آنٹی آپ بتائیں، کوئی کام تھا؟ ہاں میرا بچہ، تم نازان کے ساتھ جا کر جھولے کے پاس سے جوڑی تو لے آؤ۔ اچھا میں بس 2 منٹ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ شکریہ نینا بچے، عائشہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ فار واٹ؟ تم نے ایک بیٹی کی طرح میری مدد کروائی ہے شادی کی تیاریوں میں۔ کوئی بات نہیں آنٹی، ویسے بھی یہ 24 گھنٹے آپ کے گھر ہی پائی جاتی ہے، تو کیا ہوا اگر کوئی کام کروا دیا اس نے؟ امی اس کو کہتی رہیں گی مگر یہ کوئی کام نہیں کرتی۔ آپ تو پھر خوش نصیب ہیں۔ بھائی یار مسئلہ کیا ہے؟ حیدر باز آ جاؤ، اب کی بار عائشہ بولی تھی۔ اوکے میں کچھ نہیں بول رہا۔ نکاح کچھ دیر میں شروع ہونے والا تھا۔ سب مہمان آ چکے تھے مگر نین ابھی تک نہیں آئی تھی۔ شامیر کو لگا وہ نہیں آئے گی۔ ایک پل کو اس کا دل دھڑکا تھا، کہیں اس نے خود کو کچھ کر نہ لیا ہو۔ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، اس کا کہا جملہ شامیر کے کانوں میں گونجا تھا، مگر 2-3 منٹ گزرنے کے بعد وہ دشمن جان شادی ہال میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی دائیں جانب حیدر تھا اور بائیں جانب ارمان رضا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کی ساڑی، کھلے لمبے سیاہ بال جو نیچے سے گھنگرالے تھے، جو کہ آدھے دائیں جانب سے آگے کو کیے گئے تھے۔ پاؤں میں ریننکو ویلا مارگو کرسٹل سپائرل سینڈلز، سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے وہ سب پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ شامیر کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ سچ میں موو آن کر چکی ہے۔